اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب میں سے 2 قاعدے ہم بیان کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ایک اظہار اور دوسرا اخفاء اور تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تب اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف خفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اگر اس کے بعد حرف حلقی میں سے آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی آ جائے، یعنی یہ 15 حروف جو عرض کیے گئے ہیں، اگر یہ آ جائے تو پھر اخفاء ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور غنہ یعنی ناک کے اندر آواز لے جانا، 1 الف کی مقدار۔ تو ہم آتے ہیں اپنی تختی کی طرف۔ میم، نون، زیر من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، 2 زیر لن، من آجالن۔ یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم نے غنہ نہیں کیا، ہم نے پڑھا من آجالن، من آجالن نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا ہے، یعنی حمزہ آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ یہاں پر بھی جو 5 یہ لفظ پڑھے ہیں ان کے اندر بھی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے کے اندر نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا۔ دوسرے میں نون ساکن کے بعد عین ہے، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس پر بھی غنہ نہیں کریں گے، یعنی اظہار ہوگا۔ اور تیسرے من حکیم، اس کے اندر بھی نون ساکن کے بعد حا آ گیا ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح من غفور کے اندر بھی نون ساکن کے بعد غین آ گیا ہے، لہٰذا غنہ نہیں کریں گے۔ اور من خوف کے اندر بھی نون ساکن کے بعد خا حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے۔ اگلا جو لفظ ہے اس کے اندر ہم غنہ کریں گے، کیوں کریں گے اس کی وجہ ہم سنتے ہیں۔ فا، زبر فا، میم، نون، زبر من، فمن، تا، زبر تا، فمنت، با، زیر بی، فمنت بی، عین، زبر ع، فمن تبع۔ اب ہم نے یہاں پر غنہ کیا، فمن تبع نہیں پڑھا، اس لیے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تا آ رہا ہے۔ تا جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں، ان 15 میں سے تا بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے، 1 الف کی مقدار ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ اسی طرح من ثمرات، یہاں پر بھی غنہ ہوگا،
من جوع یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من دونکم یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من ذہب یہاں پر بھی گناہ ہوگا۔ اور یہ جوڑ آپ خود فرما لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے میں رواں ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ جوڑ کرنا آپ گزشتہ تختیوں سے سیکھ چکے ہوں گے۔ اگلا لفظ فَإِن زَلَلْتُمْ یہاں پر بھی گناہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے۔ من سفیہ یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من شکر یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من صلصال یہاں پر بھی گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ ان ضللت یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من طین یہاں پر بھی گناہ ہوگا، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے۔ من ظلم یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من فروج یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من قبل یہاں پر بھی گناہ ہوگا، من کتاب یہاں پر بھی ہم گناہ کریں گے، ینأون لیکن یہاں پر گناہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے، لہٰذا یہ ینأون پڑھیں گے۔ آگے منہم میم نون زیر من ہا میم پیش ہم منہم یہاں پر بھی گناہ نہیں کیا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف ہے، یعنی منہم نہیں پڑھا ہم نے پڑھا منہم۔ اسی طرح انعمت یہاں پر بھی گناہ نہیں کیا، انعمت نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح وانحر یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا، فَسَيُنْغِضُونَ یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد غین ہے۔ اسی طرح وَالْمُنْخَنِقَةُ یہاں پر بھی گناہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد خا ہے۔ اور انت یہاں پر گناہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حرف اخفاء میں سے ہے۔ اسی طرح تنسون یہاں پر بھی گناہ ہوگا، ننشزوها یہاں پر بھی گناہ ہوگا، ینصرون یہاں پر بھی گناہ ہوگا، منضود یہاں پر بھی گناہ ہوگا، ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما تو یہاں پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے اندر میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر عذابن با دو زبر بن تو یہ دو تنوین ہیں، تنوین کے بعد حمزہ جو ہے حروف حلقیہ میں سے آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح خیر تجدوہ یہاں پر گناہ کریں گے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ اور عدن تجری یہاں پر بھی گناہ ہوگا کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ اسی طرح بلدن آمینا یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے کیونکہ دال پر دو تنوین ہیں، دو زبر ہیں، تو اس کے بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح قولا ثقیلا تو یہاں پر بھی جو ہے گناہ ہم کریں گے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف جو ہے سا آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ شہاب ثاقب یہاں پر گناہ کریں گے، شہاب ثاقب کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم گناہ کریں گے۔ اسی طرح نوحا ہدینا یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر حروف حلقیہ تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ گیا ہے ہا تو یہاں پر لہٰذا گناہ نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا۔ اسی طرح فصبر جمیل یہاں پر گناہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد دو پیش کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ گیا ہے یعنی جیم تو یہاں پر گناہ ہوگا۔ خلق جدید یہاں پر بھی گناہ کریں گے، جروف ہار یہاں پر ہم جو ہے وہ گناہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ گیا ہے۔
کأسً دہاقًا، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ اخفا ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا ہے۔ بخس دراہم، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ سمیع علیم، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقیہ میں سے عین آ رہا ہے۔ اور صراعا ذالک، یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر عین کے بعد یعنی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے۔ یتیما ذا مقربۃ، یہاں پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے جتنے بھی یہ لائنیں باقی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو ان 9 لائنوں کے اندر آپ خود ہی گزشتہ لفظوں کو دیکھ کر، گزشتہ جو الفاظ گزرے ہیں ان کو دیکھ کر آپ خود ہی قاعدے فٹ کریں گے تاکہ آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔